अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका हमारे चैनल फारिस की बात में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंसानी नफ्सियात, रवैयों, रिश्तों और रोजमर्रा की हकीकतों को आसान, सादा और काबिल समझ अंदाज में बयान करते हैं। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं बल्कि शऊर देना है ताकि हर इंसान अपनी शख्सियत और जिंदगी को बेहतर बना सके। आज की गुफ्तगू खास तौर पर खवातीन के लिए है, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी ये मौजू बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की मजबूती सिर्फ एक फर्द पर नहीं बल्कि दोनों की समझबूझ, रवैयों और एक दूसरे को समझने की सलाहियत पर मुनहसर होती है। जब दोनों फरीक एक दूसरे की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं तो तल्लुकात में तवाज़ुन, सुकून और मजबूती पैदा होती है। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे रवैयों पर बात करेंगे जो अक्सर खवातीन अनजाने में अपना लेती हैं, लेकिन यही रवैये आहिस्ता उनकी कदर, एहतराम और शख्सियत को कमजोर करने लगते हैं। ये गुफ्तगू सिर्फ जज्बाती बातों पर मबनी नहीं बल्कि नफ्सियाती असूलों और इंसानी रवैयों की हकीकत पर मबनी है। अगर एक औरत इन गलतियों को पहचान ले और आहिस्ता अपनी आदत को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो उसकी शख्सियत में हैरान कुन मुस्बत तब्दीली आ सकती है। जिंदगी में तब्दीली हमेशा शऊर से शुरू होती है। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है तो वो अपनी ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यही शऊर इंसान को मजबूत, बाएतमाद और बावकार बनाता है। इसलिए इस गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम जिन 7 रवैयों पर बात करेंगे उनमें से आखिरी रवैया सबसे ज्यादा अहम है और अक्सर लोग उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला रवैया, खुद को कम समझना। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो आहिस्ता खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। जब एक औरत अपने बारे में मनफी सोच पैदा कर लेती है तो वो सिर्फ अपने एतमाद को ही नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि गैर महसूस तरीके से दूसरों को भी पैगाम देती है कि वो खुद को अहम नहीं समझती। और दुनिया अक्सर इंसान के बारे में वही राय कायम करती है जो वो खुद अपने बारे में रखता है। अक्सर खवातीन अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों से करने लगती है। कोई अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को लेकर परेशान रहती है, कोई अपनी जहानत पर शक करती है, कोई अपनी सलाहियतों को नजरअंदाज कर देती है और ये समझने लगती है कि शायद वो दूसरों जितनी काबिल नहीं। ये मुसलसल मवाजना इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देता है जो आहिस्ता शख्सियत को कमजोर कर देता है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान अपने बारे में जो यकीन रखता है उसका असर उसके रवैये, अंदाज़े गुफ्तगू और फैसलों पर भी ज़ाहिर होता है। अगर एक औरत खुद को कमजोर समझेगी तो वो मौके से पीछे हटने लगेगी, अपनी राय देने से घबराएगी और लोग भी उसे संजीदगी से नहीं लेंगे। याद रखें, हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग सलाहियतों, खूबियों और खसूसियात के साथ पैदा किया है। किसी का सफर, किसी की आजमाइश और किसी की कामयाबियां एक जैसी नहीं होती। असल कामयाबी ये नहीं है कि आप दूसरों जैसी बन जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। जब एक औरत अपनी खूबियों को पहचानना शुरू करती है, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखती है और अपनी कमजोरियों को सीखने का मौका समझती है तो उसका एतमाद खुद ब खुद बढ़ने लगता है। और याद रखें, मजबूत शख्सियत हमेशा एतमाद से बनती है और एतमाद उस वक्त पैदा होता है जब इंसान खुद को अल्लाह की दी हुई सलाहियतों के साथ कबूल करना सीख लेता है। दूसरा रवैया, हर एक को खुश करने की आदत। बहुत सी खवातीन ये समझती हैं कि अगर वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगी तो लोग उनकी ज्यादा कदर करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। इसी सोच की वजह से वो अक्सर हर बात पर हाँ कर देती हैं, अपनी राय देने से घबराती हैं और इख्तलाफ करने से बचती रहती हैं। वो ये समझती हैं कि खामोश रहना और दूसरों की हर बात मान लेना ही अच्छे इखलाक और अच्छे रवैये की निशानी है, मगर हकीकत इसके बरक्स होती है। नफ्सियात बताती है कि जो शख्स अपनी हदूद वाज़े नहीं करता, लोग आहिस्ता उसकी अहमियत कम करने लगते हैं। जब एक औरत हर बात बगैर सोचे समझे मान लेती है तो दूसरों को यह महसूस होने लगता है कि इसकी अपनी कोई राय या तरजीह नहीं है। नतीजा ये होता है कि लोग उसकी बात को संजीदगी से लेना छोड़ देते हैं। हर इंसान की अपनी पसंद, नापसंद और सोच होती है और यही चीज उसे मुनफरिद बनाती है। अपनी राय का इजहार करना या किसी बात से इख्तलाफ करना बदतमीजी या खुदगर्जी नहीं बल्कि खुददारी की अलामत होता है। अगर एक औरत हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देती रहे तो आहिस्ता वो अपनी शनाख्त और अपने जज्बात को नजरअंदाज करने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को खो देती है। इस्लामी तालीमात भी जिंदगी में तवाज़ुन और इत्तेदाल का दर्स देती हैं। इंसान को दूसरों के हकूक का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी जात और जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। जब इंसान अपनी इज्जत और हदूद को समझता है तो दूसरों के साथ भी बेहतर और मुतवाज़न ताल्लुक कायम कर सकता है। सेहतमंद ताल्लुक वो होता है जहाँ दोनों अफराद एक दूसरे की बात को समझते हैं,
ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ جب ایک عورت اپنی حدود طے کرنا سیکھ لیتی ہے اور اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھتی ہے تو لوگ بھی اس کی شخصیت کو سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا رویہ، زہریلی دوستیوں کو برداشت کرنا۔ دوستی انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت اور اہم حصہ ہوتی ہے۔ اچھے دوست انسان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بنتے ہیں، مگر ہر دوستی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کچھ دوستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، اور اکثر انسان کو اس کا احساس بھی دیر سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیشہ آپ پر تنقید کرتا رہے، آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے ناخوش ہو جائے، آپ کو بار بار احساس جرم میں مبتلا رکھے یا ہر موقع پر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو ایسی دوستی بظاہر قریب ہونے کے باوجود اندر سے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ایسے تعلقات انسان کے اعتماد کو کم کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ نفسیات کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے، ان کی سوچ، انداز اور رویے آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ اگر ایک عورت مثبت، سمجھدار اور حوصلہ دینے والے لوگوں کے ساتھ رہے گی تو اس کا اعتماد بڑھے گا، اس کی سوچ مضبوط ہوگی اور وہ زندگی کو بہتر انداز میں دیکھنا سیکھے گی۔ لیکن اگر وہ منفی سوچ رکھنے والے اور حسد کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہے گی تو اس کی توانائی کم ہونے لگے گی اور وہ خود پر شک کرنے لگے گی۔ اسلامی تعلیمات میں بھی اچھے لوگوں کی صحبت کو بہت اہم سمجھا گیا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہی ماحول اس کے کردار اور سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ تعلقات میں معیار رکھا جائے۔ ہر رشتہ صرف اس لیے برقرار رکھنا ضروری نہیں کہ وہ پرانا ہے یا لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اپنے ذہنی سکون، عزت نفس اور شخصیت کی مضبوطی کے لیے فاصلے بنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھے دوست انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں، جبکہ غلط دوستیاں انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے کمزور بنا دیتی ہیں۔ چوتھا رویہ، ضرورت سے زیادہ قربانی۔ قربانی ایک بہت خوبصورت اور قابل احترام جذبہ ہے۔ عورت اکثر اپنے خاندان، بچوں اور رشتوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہے۔ یہی جذبہ محبت، ذمہ داری اور خلوص کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کو سنبھالنے، رشتوں کو جوڑنے اور دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات تک چھوڑ دیتی ہے۔ یہ رویہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، مگر جب قربانی حد سے بڑھ جائے تو یہی خوبی آہستہ آہستہ نقصان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب ایک عورت اپنی خوشیاں، اپنی صحت، اپنے خواب اور اپنا وقت مکمل طور پر دوسروں کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود کو نظر انداز کرنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ بھی اس قربانی کو معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ انسانی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کی کوئی حد نہ ہو اور جو ہمیشہ بغیر کسی شرط کے ملتی رہے، انسان اکثر اس کی قدر کم کرنے لگتا ہے۔ صحت مند اور مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں دونوں افراد ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر صرف ایک ہی شخص ہمیشہ دیتا رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے تو وہ رشتہ توازن کھو دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دینے والا انسان ذہنی اور جذباتی طور پر جھکنے لگتا ہے اور اس کے اندر بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی زندگی میں توازن اور اعتدال پر زور دیتی ہیں۔ انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنی صحت، اپنے جذبات، اپنی خوشی کو نظر انداز کرنا درست نہیں، کیونکہ انسان خود مضبوط ہوگا تو ہی دوسروں کا سہارا بن سکے گا۔ اپنی ذات کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ جب ایک عورت اپنی خوشی، صحت اور ذہنی سکون کو اہمیت دیتی ہے تو وہ نہ صرف خود بہتر زندگی گزارتی ہے بلکہ اپنے خاندان اور رشتوں کے لیے بھی زیادہ مضبوط سہارا ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایک متوازن اور مطمئن انسان ہی دوسروں کو حقیقی خوشی دے سکتا ہے۔ پانچواں رویہ، اپنی قدر نہ جاننا۔ جب انسان اپنی قدر اور اہمیت کو نہیں پہچانتا تو وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی زندگی کے معیار کو بھی کم کر دیتا ہے۔ بہت سی خواتین آہستہ آہستہ یہ سوچ اپنا لیتی ہیں کہ جو مل جائے اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ رویہ، تعلق یا حالات ان کے لیے مناسب نہ بھی ہوں۔ وہ بہتر کی خواہش کرنے سے گھبراتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ شاید وہ اس کی مستحق نہیں، حالانکہ بہتر زندگی اور عزت کی خواہش رکھنا بالکل غلط نہیں بلکہ فطری بات ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان جس معیار کو قبول کرتا ہے وہی معیار اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر غلط رویے کو برداشت کرتی رہے، اپنی عزت کو نظر انداز کرتی رہے اور اپنی خوشی کو اہمیت نہ دے تو لوگ آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے لیے قابل قبول ہے۔ اس طرح انسان خود ہی اپنی حدود کمزور کر دیتا ہے۔ اپنی قدر جاننے کا مطلب غرور یا تکبر نہیں ہوتا بلکہ اپنی عزت نفس کو سمجھنا ہوتا ہے۔
جب ایک عورت اپنے لیے واضح معیار بناتی ہے، اپنی حدود طے کرتی ہے اور اپنے جذبات اور خوشی کو اہمیت دیتی ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ دنیا اکثر انسان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی انسان کی عزت اور وقار کو بہت اہم سمجھا گیا ہے۔ انسان کو یہ سکھایا گیا کہ وہ اپنی ذات کو بے وقت نہ سمجھے بلکہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے۔ خود کو اہم سمجھنا انسان کو متوازن اور باوقار بناتا ہے۔ زندگی میں حقیقی عزت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے لیے وہی چاہے جس کا وہ واقعہ مستحق ہے۔ جب ایک عورت اپنی قدر پہچان لیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے فیصلے بہتر انداز میں کرتی ہے بلکہ اپنی زندگی میں ایسے تعلقات اور حالات کو جگہ دیتی ہے جو اس کے لیے عزت اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ چھٹا رویہ، مسلسل شکایت اور منفی سوچ۔ ہر انسان کی زندگی میں مسائل، آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں۔ کوئی بھی زندگی مکمل طور پر آسان نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی شخص ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے اور ہر صورتحال کو منفی انداز میں دیکھنے لگتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذہنی حالت پر ہی نہیں بلکہ اس کی شخصیت اور تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر خود بھی پریشان رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی ان سے فاصلے بنانے لگتے ہیں۔ مسلسل منفی سوچ انسان کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ ہر بات میں مسئلہ تلاش کرتے ہیں وہ زندگی کی مثبت چیزوں کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو ہمیشہ حالات کا شکار یا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سوچ کے نتیجے میں انسان کی توانائی کم ہونے لگتی ہے، اس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کے مواقع سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے والا انسان دوسروں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنے سے سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان مسائل کو نظر انداز کرے یا حقیقت سے آنکھیں بند کر لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات کے ساتھ ساتھ امید کو بھی زندہ رکھے اور مسئلے کے ساتھ حل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اسلامی تعلیمات بھی انسان کو صبر، شکر اور امید کا درس دیتی ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کی نعمتوں پر غور کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ شکر گزاری انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے اور امید انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اگر انسان ہر وقت انہی کا ذکر کرتا رہے تو وہ اپنی طاقت اور حوصلہ کھو دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان شکر اور امید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی مضبوطی انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور اسے زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ساتواں رویہ، خود کو ہمیشہ آخر میں رکھنا۔ یہ سب سے اہم اور عام رویہ ہے جو بہت سی خواتین اپنی زندگی میں اپنا لیتی ہیں۔ وہ ہر چیز میں دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں، گھر پہلے، بچے پہلے، شوہر پہلے، رشتے پہلے، اور خود کو ہمیشہ آخر میں رکھ دیتی ہیں۔ شروع میں یہ رویہ محبت، ذمہ داری اور خلوص کی علامت محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی عادت عورت کی اپنی شناخت کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ ایسا ایسا وہ اپنی خواہشات، خواب اور ضروریات کو بھولنے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے جیتی رہتی ہے مگر خود کے لیے وقت نکالنا ضروری نہیں سمجھتی۔ نفسیات کے مطابق جو شخص خود کو وقت نہیں دیتا وہ اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ جب انسان اپنی ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ تھکن، بے سکونی اور مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان دوسروں کے لیے بھی بہتر کردار ادا نہیں کر پاتا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے اور کتنا ہی اخلاص دل میں نہ رکھے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی زندگی میں توازن کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ انسان کو یہ سکھایا گیا کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا بھی خیال رکھے۔ اپنی صحت، اپنے سکون اور اپنے جذبات کا خیال رکھنا دراصل ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک مضبوط انسان ہی دوسروں کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اپنی پسند کی سرگرمیوں میں وقت گزارنا، آرام کرنا، اپنے جذبات کو سمجھنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ذہنی طور پر مضبوط اور پرسکون بناتی ہیں۔ جب ایک عورت خوش، مطمئن اور متوازن ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کے پورے گھر اور خاندان پر پڑتا ہے۔ وہ بہتر انداز میں رشتے نبھا سکتی ہے اور دوسروں کو بھی مثبت توانائی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط عورت صرف خود کو نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی مضبوط بناتی ہے، اور یہی حقیقی توازن اور کامیابی ہے۔ دوستو، دنیا کسی عورت کی قدر صرف اس کی شکل یا لباس سے نہیں کرتی، اصل قدر اس کے اعتماد، رویے اور خودداری سے ہوتی ہے۔ جب ایک عورت اپنی حدود کو سمجھتی ہے، اپنی قدر کو پہچانتی ہے اور اپنی زندگی میں توازن پیدا کرتی ہے تو اس کی شخصیت خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ 7 رویے بظاہر چھوٹے لگتے ہیں
मगर यही चीजें इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। अगर एक औरत इन गलतियों को छोड़ने की कोशिश करे तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि उसके तल्लुकात भी ज्यादा मजबूत और सेहतमंद हो सकते हैं। याद रखें, मजबूत औरत शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी हदूद कायम करती है और अपने अमल से दूसरों को मुतासिर करती है। अगर आप इंसानी नफ्सियात को समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो वारिस की बात आपके लिए। यहाँ हम जिंदगी के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं मगर हकीकत में बहुत अहम होते हैं। अपनी राय जरूर बताएं, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब एक औरत खुद को पहचान लेती है तो वह न सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।